بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی ماں کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا کیونکہ اس کے کپڑوں سے بو آتی تھی۔ دوستوں کی محفل میں وہ مجھے شرمندہ کرتی تھی۔ میں نے اسے دھکے دے کر نکالا اور دروازہ بند کرتے وقت اس کی آواز سنی، جس مٹی پہ میں گر رہی ہوں کل تو اسی مٹی میں گرے گا۔ میں ہنسا اور آگے بڑھ گیا، مگر آج سالوں بعد میں اسی گلی میں ننگے پاؤں پھٹے کپڑوں میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ اور جب ایک لڑکی نے آ کر مجھ پر چادر ڈالی، میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میری روح لرز گئی۔ وہ جو میرا سب کچھ لے چکا تھا۔ میں ابھی 15 دنوں کا تھا کہ میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی خواہش پر میری ماں نے میرا نام احسان رکھا۔ یہ نام میرے والد کو بہت پسند تھا اور آج ان کی وفات کو تقریباً 20 برس ہو چکے تھے۔ میں اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا اور میری ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ آج شام کے وقت جب میرے دوست میرے گھر پر چائے پینے آئے تو میں ان کو اپنے گھر اندر لے آیا اور ماں سے کہا کہ ان کے لیے چائے بنا دے۔ جب میرے دوست آئے تو میری ماں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے کپڑے نہایت ہی میلے تھے۔ ان کا دوپٹہ 2 جگہوں سے پھٹا ہوا تھا، ان کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے، عجیب و غریب صورت تھی۔ مجھے ویسے ہی ان سے بو آتی تھی اور آج تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کی وجہ سے مجھے دوستوں کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی۔ ہم جس کمرے میں بیٹھے تھے اس کمرے کا دروازہ کچن کے دروازے کے سامنے کھلتا تھا۔ میری ماں بالکل سامنے چائے بنا رہی تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا، لیکن ان کی وجہ سے میرا موڈ صحیح نہیں تھا۔ میرے سارے دوست ان کو بار بار دیکھ رہے تھے، حالانکہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ آج میرے دوستوں نے آنا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اچھے کپڑے پہن لیتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ان کو بہت شوق ہے مظلوم بننے کا۔ چائے بنا کر وہ لے آئیں اور ہمیں دی۔ جن کپ میں انہوں نے چائے لا دی وہ مجھے کپ پسند نہ تھے، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میرے دوست بیٹھے تھے۔ میں ان کے سامنے اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب وہ چلے گئے میرا ایسا دماغ خراب ہوا۔ میں نے ان کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے جسم سے مجھے بو آتی ہے۔ جو میری ماں تھی مجھے ان سے دن بدن نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میری ہر بات کو کاٹ دیتی اور اس پر مجھے کوئی نہ کوئی طعنہ دے دیتی۔ میں ان سے تنگ آ چکا تھا۔ آج صبح جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو روٹی کے اندر ان کا بال آیا، جس سے مجھے سخت غصہ آیا۔ میں ناراض ہوا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ جب وہ نہ گئی تو میں نے ان کو دھکا دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ مجھ سے کہتی رہی کہ بیٹا ایسا مت کرو، میری منتیں کی، فریادیں کی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ جب میں نے ان کو گھر سے باہر نکالا اور دروازہ بند کیا تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ تم جس مٹی میں مجھے دھکا دے رہے ہو ایک دن اسی مٹی پر تم ہوگے، لیکن اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے بد دعا دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہیں تمہاری حقیقت بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد میری امی چلی گئی۔ میں ان کی بات پر ہنسا اور دروازہ بند کر دیا جیسے مجھے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ میری ماں نہ جانے کہاں گئی ہوگی، مجھے کوئی علم نہ تھا۔ میں نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لیکن آج سالوں بعد میں اسی جگہ پر، اسی گلی میں، اسی حالت میں موجود تھا۔ میں بے یار و مددگار، ننگے پاؤں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ چل رہا تھا اور میرے ذہن میں میری ماں کی وہی بات بار بار آ رہی تھی جو جاتے وقت انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ دن جو میں اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا مجھ پر ضرور آئے گا، اور آج کا دن وہی تھا جس کے بارے میں میری ماں مجھ سے کئی سال پہلے کہہ چکی تھی۔ میں خوب رویا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن جب انسان کے اچھے دن ہوتے ہیں اس کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اپنی منمانی کے چکر میں بہت کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جب اس کو احساس ہوتا ہے اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ شرمندگی، بے بسی اور مجبوری کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور میری یہی حالت تھی جب میں نے اپنی ماں کو گھر سے نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت خوشگوار اور سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ میرے دوست میرے ساتھ تھے۔ میرا باپ ایک سرکاری نوکری کرتا تھا اور اس نوکری کا یہ اصول تھا کہ اگر باپ کو کچھ ہو گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا کام کر سکتا ہے۔ میں 15 دنوں کا تھا جب میرا باپ فوت ہوا تھا۔ ٹھیک 25 سالوں بعد میں اس نوکری کے قابل ہو سکتا تھا، اور اب میں 25 سالوں کا ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر اپلیکیشن دی اور اپنے ابو کی جگہ اپلائی کیا، اور میں وہاں پر سلیکٹ ہو گیا کیونکہ میں ان کے مطابق ایم اے کر چکا تھا۔
اب میرے پاس پیسہ تھا، میں عیش و عشرت میں گزارنے لگا، اپنے دوستوں میں خرچ کرنے لگا۔ یہ زندگی جو میری ماں کے بغیر گزر رہی تھی مجھے بہت سکون دہ لگ رہی تھی، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ سارے دوست صرف اور صرف میرے پیسے کے دوست تھے، اور اب میری عمر شادی کی ہو چکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں شادی کر لوں۔ اس بارے میں جب میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میرے ایک دوست نے تو بے تکلف ہو کر کہا کہ اس کی بہن ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ جب اس نے اپنی بہن کا خود اپنے منہ سے کہا تو میں اس کو انکار نہ کر سکا، کیونکہ مجھے لگا اگر میں نے انکار کیا تو دوستی کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، اور میں راضی ہوں، کیونکہ جب میں ان کے گھر جاتا تو اس کی بہن ہمیں چائے دے رہی آتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری بات وہاں پر پکی ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام نائلہ تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ بہت خوبصورت تھی۔ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ جب دن قریب آنے لگے تو مجھ پر ان کی حقیقت کھلنے لگی۔ وہ لوگ نہایت لالچی قسم کے تھے۔ ان کو پیسے کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا۔ جیسے شادی کے فنکشن شروع ہونے والے تھے، اور آج جو انہوں نے شرط رکھی وہ ناقابل قبول تھی۔ ایک ایسی شرط جس کا میں نے کبھی اندازہ نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ میری سوچ اور سمجھ سے باہر تھا۔ نہ جانے وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنا گھر ان کے نام کرنا ہوگا، تبھی شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ میں حیران تھا کہ وہ گھر کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں۔ جب میں نے اپنے دوسرے دوست سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ کچھ نہیں ہوتا، اپنا گھر اس کے نام کر دو، ویسے بھی تو وہ رخصت ہو کر یہیں آئے گی۔ جب وہ تمہاری ہے تو یہ گھر بھی تو اسی کا ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ہو، اور یہ ساری چیزیں تم دونوں کی ہیں۔ یہ بات کچھ میری سمجھ میں آ گئی، اور میں گھر نائلہ کے نام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں سوچتا تھا کہ نائلہ بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی ہے، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ لیکن یہ سب کچھ میرا ذہنی خیال تھا۔ نائلہ تو ایک پلان کے تحت میرے گھر آ رہی تھی۔ اس کو مجھ سے کوئی محبت نہ تھی، یہ سب دکھاوا تھا۔ خیر، جب انسان کے ساتھ دھوکہ ہونے والا ہوتا ہے اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ جب دھوکہ اس کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی عقل جگہ پر آتی ہے، اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کیا کھو دیا۔ تب اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ شادی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ یہ لڑکی بہت نیک سیرت تھی۔ اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا، اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ یہ جو کہتی تھی میں وہی کرتا۔ آہستہ آہستہ اس نے میری ساری جائیداد اپنے نام کرا لی، اور مجھے اس چیز کا علم تک نہ ہونے دیا۔ میری آنکھیں تو اس دن کھلی جب مجھے بینک کی طرف سے میسج آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے تھے سب نکلوا لیے گئے ہیں۔ میں نے گھر آ کر جب نائلہ سے پوچھا کہ بینک میں سے پیسے تم نے نکلوائے تو وہ صاف مکر گئی، حالانکہ یہ سارا کام اس کا اور اس کے بھائی کا تھا۔ اس نے مجھے اس طرح سے قائل کیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرا کوڈ نمبر لیک ہو گیا، اب کسی نے میرا اکاؤنٹ ہیک کر لیا، جس کی وجہ سے سارے پیسے انہوں نے نکال لیے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا، اور میں نے نائلہ سے معافی مانگی کہ میں نے اس پر خواہ شک کیا، جس پر اس نے مجھے معاف کر دیا۔ حالانکہ اس سب کے پیچھے نائلہ اور اس کے بھائی کا ہی ہاتھ تھا۔ میں ہر روز اپنے معمول کے مطابق ناشتہ کر کے کام پر جاتا۔ ایک دن جب نائلہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کی کہ جس کو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ نائلہ نے جب مجھ سے کہا کہ اس کو میری بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں۔ نائلہ نے مزید بتایا کہ وہ اس کام کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور میری مدد کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا، وہ گھر کو سنبھالے۔ لیکن نائلہ کے اصرار کرنے پر میں اس کو ایک دن اپنے آفس لے گیا۔ وہاں پر گئی تو اس نے کہا یہ سارا کام اس کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ نائلہ اب یہ چاہتی تھی کہ میری جگہ پر وہاں پر نوکری کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا کہ نائلہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ مجھے لگا وہ میری فکر اور میری ہمدردی میں کام میں مدد کروانا چاہتی ہے، لیکن یہ سب میں غلط سوچ رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اپنے معمول کے مطابق گھر واپس آیا، سورج ڈھل چکا تھا، تھوڑا تھوڑا سا اندھیرا تھا۔ پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے، اور ان کے بچوں کی چہچہاہٹ میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے ماں باپ کو واپس آنے پر خوش آمدید کہہ رہے ہو۔ میں بھی پرندوں کی طرح اپنے گھر رات ہونے سے پہلے لوٹ آیا، لیکن جب میں آیا تو ایک ناگہانی آفت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جب واپس آیا اور نائلہ سے کھانا مانگا تو نائلہ نے بدتمیزی مجھ سے کی۔ اس کا رویہ مجھ سے ایک دم چینج ہو گیا۔ کل تک جو عورت میرا ہر کام خود کرنا چاہتی تھی، ساری ذمہ داری اپنے سر لینا چاہتی تھی، اب وہ مجھے کھانا نہیں دے رہی تھی اور میرے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ سب ایسا کیوں کر رہی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی تھی۔ ابھی میں اسی خیالوں میں گم تھا کہ نائلہ نے مجھ سے کہا، اس گھر سے چلے جاؤ، یہ گھر میرا ہے، دوبارہ اس گھر میں مت آنا، جاؤ یہاں سے۔ یہ سب کہہ رہی تھی تو اس دوران اس کا بھائی آ گیا۔ میں نے اس کو جب یہ ساری حقیقت بتائی تو انہوں نے کہا کہ میری بہن کا کوئی قصور نہیں ہے، تم مجھ پر بہت ظلم کرتے ہو، اپنی مرضی اس پر مسلط کرتے ہو۔ میں بہت حیران رہ گیا کہ وہ شخص ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ ان کی حقیقت اب میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ وہ یہ سب میری جائیداد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ اتنے میں نائلہ کے بھائی نے مجھے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ مجھے جب میرے اپنے ہی گھر سے نکالا گیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ جب انسان کو اس کے اپنے رشتے جھٹلا دے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے تب اس کو جینا بھی نہیں چاہیے۔ میرے ساتھ بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے اس سب کا احساس ہو چکا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں لرز گیا، میرے اوزان خطا ہو چکے تھے کیونکہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری حالت یہاں تک آ گئی کہ میں اسی محلے میں، اسی گلی میں ننگے پاؤں، پھٹے ہوئے کپڑے اور خالی ہاتھ چل رہا تھا۔ تب مجھے اپنی ماں کی وہ بد دعا یاد آئی جو انہوں نے مجھے دی تھی، اور وہ مجھے لگ گئی۔ میرے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ عورت میرا سب کچھ کھا گئی جس کو میں نے اپنی ماں سے زیادہ اہمیت دی۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آستین کے سانپ کی طرح اس نے مجھے ڈس لیا۔ اب میری حالت یہ ہو چکی تھی کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ میری مجبوری اور بے بسی نے مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ سالوں بعد میں اسی گلی، اسی محلے میں بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ وقت میرے لیے نہایت ہی مشکل کہ اس کے بارے میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہ تھا۔ گلی کی نکڑ پر ایک دکان تھی، اس دکان کے سامنے میں کھڑا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس جاؤں اور کچھ کھانے کو مانگوں تاکہ اس بھوک سے نجات ملے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ خدا کا واسطہ مجھے کچھ دے دو، میری حالت بھوک سے نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شخص نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا۔ اب میں واپس اسی گلی میں آ رہا تھا۔ گلی میں لوگ اپنے معمول کے مطابق آ جا رہے تھے اور میں بھی وہاں سے چپ چاپ تھوڑا چلنے کے بعد جب میں نے سامنے دیکھا تو اس کو میرا دماغ قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ایک عورت ایک شخص کے ساتھ اسی گلی سے آ رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر شرمندگی سے میری نظریں نیچے جھک گئی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ وہ میرے سامنے اس وقت آئی، میں بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ سب میں نے سوچا نہیں تھا، یہ وہ وقت تھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی مر جاؤں۔ جب میری ماں نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور گلے لگ کر بہت روئی۔ میری حالت نہایت ہی خراب تھی، میرے کپڑے میلے تھے، لیکن میری ماں نے مجھے بغیر سوچے سمجھے گلے لگ گئی اور مجھے صاف کرنے لگی۔ وہ یہ سب بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ وہ شخص جو ان کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا پھر وہ کون تھا اور میری ماں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا لیکن وہ وقت مجھے مناسب نہ لگا۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ ایک گھر تھا، چھوٹا سا تھا لیکن پرسکون تھا۔ انہوں نے مجھے سب سے پہلے کپڑے دیے اور کہا کہ نہا کے آ جاؤ۔ جب نہا کے آیا تو مجھے کھانا دیا۔ وہ بہت ہی احسن طریقے سے میرے ساتھ پیش آ رہی تھی، اور وہ ایک لڑکا جو ان کے ساتھ رہتا تھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ جانے وہ کون تھا۔ جب وہ اس کمرے سے باہر گیا، میں اور میری ماں اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ وہ کون ہے۔ تب جب میری ماں نے مجھ سے جو بات کہی، میں لرز گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ بات ایک ایسی بات تھی جس سے میری روح کانپ اٹھی۔ میری ماں نے جب مجھے بتایا کہ جس دن میں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا تب ان کے پاس کوئی سہارا نہ تھا، وہ در بدر بے یار و مددگار گلیوں میں گھوم رہی تھی کہ یہ شخص ایک دکان پر سودے لینے آیا ہوا تھا اور میں بھی اسی دکان پر بھیک مانگ رہی تھی کیونکہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ تبھی وہ شخص مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اماں، آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا کیونکہ میں شرمندگی کے باعث تمہارا نام اس کے سامنے نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میری ماں فوت ہو چکی ہے، میری ایک چھوٹی بہن ہے جو گھر پر اکیلی ہوتی ہے۔
میں کام سے باہر چلا جاتا ہوں تو میرے لیے اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میری ماں بن کر رہیں، میری بہن کو سنبھالیں اور اس کی پرورش کریں۔ جب میں نے اس لڑکے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فرشتہ ہو اور میری مدد کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی ماں کے کپڑے، جوتے سب پڑے تھے جو اس نے میرے حوالے کر دیے۔ وہ سب میرے ناپ کے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے تھے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ وہ چھوٹی بچی اور یہ میرا بیٹا مجھ پر بہت مہربان ہو گئے، مجھے اپنی ماں کا درجہ دینے لگے اور میری ہر بات مانتے تھے۔ میری اتنی عزت اور قدر کرتے تھے کہ جیسے میں ان کی حقیقی ماں ہوں، حالانکہ میں ان کی حقیقی ماں نہیں تھی، بس وہ اپنی بہن کے لیے مجھے یہاں پر لایا تھا۔ اس کی بہن بہت ہی پیاری بچی تھی۔ میں جب ان کے گھر آئی تو وہ 18 سالوں کی تھی۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتی، بڑوں کا کہنا مانتی اور مجھے اپنی ماں سمجھتی۔ جب میں گئی اس کے بھائی نے اس کو بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ماں کہنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ان کا بچوں کی طرح خیال رکھا۔ میں خود سے زیادہ ان کا خیال رکھتی تھی، ہم میں کوئی فرق نہ تھا، اس لیے اتنے سال گزر گئے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے اس بیٹے کی شادی کروں، لیکن یہ لڑکا کہتا تھا پہلے میری بہن کی شادی ہوگی، اس کے بعد میری شادی ہوگی۔ اس کی بہن کے لیے ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اور آج میں اس کے ساتھ کسی کام کے لیے گئی اور راستے سے واپسی پر تم مل گئے تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی اور مجھے بہت پریشانی ہوئی تمہیں دیکھ کر، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر ساتھ لائی ہوں۔ اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میری ماں نے اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے چند سال پہلے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور اب اس کی یہ حالت ہے۔ وہ میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ میں نے خدا تعالیٰ سے اور اپنی ماں سے رو رو کر معافیاں مانگی، کیونکہ جب تک مجھے میری ماں معاف نہ کرتی مجھے یقین تھا کہ خدا تعالیٰ بھی معاف نہ کرتا۔ میں نے اپنی ماں کا بہت زیادہ دل دکھایا تھا، جس کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا تھا، کیونکہ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے میری ماں نے فوراً مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ معافی کی ضرورت نہیں ہے، تم نادان ہو، نادانی میں تم سے غلطی ہو گئی۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا، لیکن تمہیں اس چیز کا اب احساس ہو رہا ہے۔ تمہیں احساس ہو چکا ہے تو بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب میں ان کے گھر رہنے لگا۔ میری ماں کے کہنے پر وہ جو لڑکا میری ماں کو اپنے گھر لے گیا تھا، ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ کام پر لے گیا اور میں اس کے ساتھ کام کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اس جیسا بن گیا اور اچھا کمانے لگا۔ اب میری ماں چاہتی تھی کہ اس کی بہن کے ساتھ میری شادی کرا دو۔ اس بات کا ذکر جب اس لڑکے کے سامنے میری ماں نے کیا تو وہ بہت خوش ہوا، جیسے وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری تیاریاں شروع ہو گئیں اور شادی ہو گئی۔ میری ماں بہت خوش تھی، میں بھی خوش تھا، وہ بھی سب خوش تھے۔ میری زندگی میں یہ جو سکون تھا نہایت ہی انمول تھا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ اب میری ماں چاہتی تھی کہ اس لڑکے کی شادی کرتے۔ وہ سب میری ماں کا مجھ سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب میں، میری ماں اور میری بیوی میرے دوسرے بھائی کے لیے اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، جس گھر میں ہم گئے وہ نہایت ہی خوبصورت گھر تھا۔ ہر چیز سلجھی ہوئی تھی، صحن میں بہت سارے پھول لگے ہوئے تھے اور چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم آگے کمرے میں گئے، دروازوں کے پردے لگے ہوئے تھے اور نہایت ہی پرسکون ماحول تھا، اور کمرے کی کھڑکی سے ان کے باہر کا سارا گھر نظر آتا تھا۔ نہایت سلجھا ہوا اور صاف ستھرا ماحول تھا، جس کو دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ اب وہ لڑکی ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس کا نیلے رنگ کا سوٹ تھا، دوپٹہ سر پر، ہاتھ میں ٹرے کے اوپر 3 کپ چائے اور 1 پلیٹ بسکٹ تھی۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں ٹرے کو سجایا گیا تھا اور اس نے یہ سب آ کر ہمارے سامنے میز پر رکھا اور سب کو سلام کیا۔ اس کے آداب اور تمیز کو ہم دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایسی خوبصورتی کسی میں نہ دیکھی تھی۔ اس گھر میں اس کی ماں، اس کا ابو اور 2 بھائی رہتے تھے۔ اس کی 2 بہنیں بھی تھیں جن کی اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی۔ یہ گھرانہ نہایت مذہبی تھا اور وہ لڑکی ہمیں پسند آ گئی۔ ہم نے گھر آ کے جب آپس میں مشورہ کیا تو ان میں ایسی کوئی خطا نہیں تھی جس کی وجہ سے اس رشتے سے انکار کیا جائے۔ 1-2 دن بعد میری ماں نے ان کو فون کیا اور بتایا کہ میرا رشتہ قبول ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جلدی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے اور میں سب سے زیادہ خوش تھا۔
کیونکہ مجھے زندگی میں بہت ساری خوشیاں ایک ساتھ مل چکی تھی۔ وہ لڑکی جب یہاں پر بیاہ کر آئی تو مجھے بھائی بلاتی تھی، نہ صرف بھائی بلاتی تھی بلکہ میری عزت بھی کرتی تھی۔ اس کے آنے سے میری بہن کی جو کمی تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا، ہم سب بہت خوش تھے۔ جب دوبارہ اپنے محلے میں گیا تو بہت زیادہ رش تھا۔ یہ رش اسی جگہ پر تھا جہاں میرا گھر تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں نے سوچا کہ نہ جانے یہاں پر کیا ہو گیا ہے جو اس قدر رش ہے۔ میں نے وہیں پہ ایک شخص کھڑا دیکھا، اس سے پوچھا کہ یہاں پر رش کیوں ہے اور کیا ہوا ہے؟ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک نائلہ نام کی عورت تھی جس کو بہت دنوں سے کینسر تھا۔ وہ اس موذی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ مزید اس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ہر جگہ علاج کروایا۔ اس لڑکی کے پاس بہت جائیداد تھی، اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر اپنا علاج کروایا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا کیونکہ اس کی آخری اسٹیج تھی، اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اس کا بھائی جو میرا دوست تھا وہ بھی اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا اور اس سے بہت کچھ لے کر وہ غائب ہو گیا۔ یہ اکیلی ہی اس بیماری سے لڑتی رہی اور آخر کار جب سب کچھ بک گیا اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہ رہے تو یہ فوت ہو گئی۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی افسوس ہوا کیونکہ میں نے اس سب کا نہیں سوچا تھا۔ میں چاہتا تھا اس کو سزا ضرور ملے جو سب اس نے میرے ساتھ کیا ہے، لیکن یہ سزا اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں گھر واپس آیا اور اپنی امی کو سارا حال بتایا۔ میری امی نے کہا بے شک خدا ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا اور ان کو سزا ضرور دیتا ہے۔ میری امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اس کو معاف کر دو تاکہ اس کو نجات مل جائے اور آگے کی زندگی اس کی پرسکون گزرے۔ جب میں نے اپنی ماں سے یہ الفاظ سنا تو بہت خوش ہوا، لیکن آج بھی ان کے دل میں انسانیت تھی۔ میں نے فوراً ہی اس کو معاف کر دیا اور اپنی زندگی میں آگے خوش ہو گئے۔ ماں صرف